آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو ریالٹی ٹی وی سے نکل کے آم، ایک قومی obsession بن گیا تھا۔ جی ہم بگ باس 13 کے سڈ ناز فینومینن کا جائزہ لے رہے ہیں، بالکل اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ شو کے لڑائی جھگڑوں پر نہیں بلکہ اس رشتے کی نفسیات پر ہے نا؟ جی بالکل اس میں جو حکمت عملی شامل تھی اور ایک بہت ہی انٹینس ماحول میں دو انسانوں کے درمیان جو کیمسٹری بنی اس پر زیادہ فوکس ہے۔ خاص طور پر شہناز گل کے سفر پر اور سدھارتھ شکلا کے ساتھ ان کا تعلق کیسے ایک گیم چینجر بن گیا۔ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف ایک ریالٹی شو کی کہانی نہیں ہے، نہیں ہے؟ یہ اس بات کا مطالعہ ہے کہ شہرت کیسے کام کرتی ہے، دباؤ میں انسانی رویے کیسے بدلتے ہیں، صحیح۔ اور کس طرح ایک کہانی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ شو کے اندر اور باہر لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ جی، اس کے پیچھے کی حرکیات کیا تھیں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ کا ذکر ہے۔ جی شہناز گل، جو اس وقت پنجاب سے باہر زیادہ مشہور نہیں تھیں، انہیں شو کے اندر آ کر پتہ چلتا ہے کہ باہر سڈناز کا جنون چل رہا ہے۔ اور یہ ان کے لیے ایک دھماکے کی طرح تھا، وہ حیران رہ گئیں، بالکل۔ اور یہ حیرانی نا فوراً ایک حکمت عملی میں بدل گئی۔ جی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جیسے ہی انہیں اپنی اور سدھارتھ کی مشترکہ مقبولیت کا اندازہ ہوا، انہوں نے شعوری طور پر اس برانڈ کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ مطلب یہ کوئی معصومانہ رد عمل نہیں تھا؟ نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سڈ نازی بگ باس میں ان کی کہانی ہے، ان کی پہچان ہے، اور ان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ بالکل ایسا لگتا تھا کہ باقی سیزن کے لیے ان کی ہر سانس، ہر عمل اسی رشتے سے جڑا ہوا تھا۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہوتی ہے کیونکہ دونوں کی شخصیات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بہت زیادہ۔ مواد میں سدھارتھ شکلا کو ایک ایسے اداکار کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو انڈسٹری کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے تھے۔ جی، وہ شہرت، تعلقات، میڈیا کی توجہ، ان سب چیزوں کے عادی تھے۔ تو ان کے لیے یہ سدناز کا شور شرابہ کوئی نئی چیز نہیں تھی؟ بالکل نہیں، ان کا رویہ بن دیر ڈن دیٹ والا تھا۔ وہ اس کھیل کے منجھے ہوئے کھلاڑی تھے۔ صحیح۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب شو کا حصہ ہے۔ ذرائع اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کافی لاپرواہ نظر آتے تھے۔ شاید اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ شہرت عارضی ہے۔ جی شاید۔ دوسری طرف شہناز کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، بہت حقیقی تھا، اور شاید اسی لیے بہت اوور ویلمنگ بھی۔ اور شہناز کی شخصیت کو کچی یا سادہ کہا گیا ہے۔ جی، اور اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں۔ جیسے وہ ان کا گلابی رنگ کا غیر پیشہ ورانہ میک اپ باکس۔ ہاں، یا کیمرے پر بگ باس سے یہ کہنا کہ بگ باس میرے کپڑے ختم ہو گئے اور بھیج دیں۔ یہ چیزیں کسی اسکرپٹ کا حصہ نہیں لگتی۔ ڈسائی کے گاؤن والے واقعے کا ذکر ہے۔ ہاں۔ شہناز نے ویکینڈ پر پہننے کے لیے رشمی کا گاؤن لے لیا، جو ان کے لیے ایک دوست سے کپڑے مانگنے جیسی عام بات تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن گھر کے اندر جہاں ہر چیز پر نظر رکھی جاتی ہے اور ہر عمل کا مطلب نکالا جاتا ہے، اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ہاں، رشمی کی دوست دیولینا نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ تو یہ صرف کپڑے مانگنے کا معاملہ نہیں تھا؟ یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ یہ واقعہ دو مختلف دنیاؤں کے ٹکراؤ کی علامت تھا۔ کیسے؟ ایک طرف شہناز کی دنیا تھی جہاں کمیونٹی میں چیزیں شیئر کرنا معمول کی بات ہے، دوسری طرف ٹی وی انڈسٹری کی دنیا تھی جہاں آپ کی ہر چیز آپ کے برانڈ کا حصہ ہوتی ہے۔ بالکل، آپ کے کپڑے، آپ کا سٹائل۔ تو دیولینا کا رد عمل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس ماحول میں ایک سادہ سی حرکت کو بھی سٹیٹس، حدود اور ملکیت کے کھیل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مواد یہ کہتا ہے کہ شہناز جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہی تھیں؟ جی، مواد یہ واضح کرتا ہے کہ وہ بس اتنی سادہ تھیں کہ انہیں یہ کھیل سمجھ ہی نہیں آیا۔ لیکن جیسے جیسے شو آگے بڑھا، یہ سادگی کہیں کھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ سیزن کے آخر میں شہناز بالکل بدل گئی تھی۔ وہ خاموش، گمسم اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ نظر آتی، ان کی وہ پرانی چہک بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ سدھارتھ کا رویہ تھا۔ ذرائع کے مطابق وہ ایک مسلسل ذہنی کشمکش کا شکار تھیں۔ اچھا۔ ان کی پوری دنیا سدھارتھ کے رد عمل کی گرد گھوم رہی تھی۔ اگر وہ ان سے بات کر لیتے تو وہ خوش ہو جاتی، اور اگر وہ انہیں نظر انداز کرتے تو ان کا دن برباد ہو جاتا۔
بالکل، وہ اس سنسنی سے بے خبر تھیں جو وہ ملک بھر میں پیدا کر چکی تھیں۔ ان کی واحد پریشانی یہ تھی کہ سدھارتھ انہیں توجہ نہیں دے رہے تھے۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ سدھارتھ انہیں جان بوجھ کر ایک کشمکش میں رکھ رہے تھے؟ یہ صرف غیر واضح رویہ تھا یا اس میں بھی کوئی حکمت عملی تھیں؟ ایک زاویے سے دیکھیں تو یہ ایک کلاسک حکمت عملی لگتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سدھارتھ نے انہیں نہ تو پوری طرح اپنایا اور نہ ہی پوری طرح چھوڑا۔ انہیں بیچ میں لٹکائے رکھا۔ جی، وہ انہیں بس اتنی توجہ دیتے تھے جس سے سڈ ناز کی کہانی زندہ رہے اور ناظرین کی دلچسپی بنی رہے۔ یہ تو ایک نفسیاتی کھیل ہوا پھر۔ بالکل، جس میں امید اور غیر یقینی صورتحال کا ایک خطرناک امتزاج تھا۔ وہ انہیں اتنی امید دیتے کہ وہ ان سے جڑی رہیں اور اتنی غیر یقینی صورتحال رکھتے کہ وہ ہمیشہ پریشان اور ان پر منحصر رہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی جو خاموشی اور اداسی ہمیں آخر میں نظر آئی، وہ اصل میں سدھارتھ کے گیم پلان کا ایک غیر ارادی نتیجہ تھی؟ غیر ارادی کہنا مشکل ہے۔ شو کے لیے یہ حکمت عملی بہت کامیاب تھی۔ اس نے سڈ ناز کی کہانی کو پراسرار اور دلچسپ بنائے رکھا۔ صحیح۔ لیکن شہناز پر اس کا گہرا جذباتی اثر ہو رہا تھا۔ ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان کے چہرے پر تھوڑی رونق تب واپس آئی جب فیملی ہفتے میں ان کے بھائی شہباز گھر میں آئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس ماحول میں کتنا تنہا محسوس کر رہی تھیں۔ جی، اور جذباتی طور پر کمزور بھی۔ یہ سب سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جی، اگر وہ جذباتی طور پر اتنی ٹوٹی ہوئی تھیں تو ذرائع انہیں چیمپئن کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بات تھوڑی متضاد نہیں لگتی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ وہ چیمپئن اس لیے تھیں کیونکہ اپنی تمام تر جذباتی کمزوری کے باوجود انہوں نے کھیل نہیں چھوڑا۔ اچھا۔ وہ آخر تک جانتی تھیں کہ بگ باس جیتنے کے لیے ان کی کہانی سدھارتھ شکلا سے جڑی ہوئی ہے۔ تو وہ جذباتی طور پر ان پر انحصار کرتی تھیں، لیکن اسٹریٹجک طور پر بھی وہ یہ سمجھتی تھیں کہ ان کا سہارا سدھارتھ ہی ہیں۔ بالکل، وہ آخر تک اس تصور سے، اس برانڈ سے جڑی رہیں، چاہے اس کی انہیں کوئی بھی جذباتی قیمت ادا کرنی پڑی۔ اور ان کی یہ حکمت عملی کامیاب بھی رہی، وہ ٹاپ 3 تک پہنچے۔ جی ہاں، آخر میں سدھارتھ شکلا، عاصم ریاض اور شہناز گل ہی بچے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنا کھیل بہت ہوشیاری سے کھیلا۔ صحیح۔ لیکن یہاں یہ سوچنا بھی دلچسپ ہے کہ ذرائع سدھارتھ کو ایک لاپرواہ کھلاڑی کے طور پر تو دکھاتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ وہ خود بھی اس سڈ ناز کی کہانی کے دباؤ میں ہوں؟ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ ایک تجربہ کار اداکار ہونے کے ناطے وہ جانتے تھے کہ ناظرین کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاید وہ بھی اس کردار کو نبھانے پر مجبور تھے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ نہ صرف شو کے بنانے والوں کی طرف سے، بلکہ خود ناظرین کی طرف سے بھی۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید وہ بھی اس کہانی میں اتنے ہی قید تھے جتنی شہناز؟ یہ ممکن ہے۔ ذرائع کا موقف تو یہی ہے کہ سدھارتھ کے غیر واضح رویے نے ہی اس کہانی کو زندہ رکھا۔ کوئی واضح جواب نہ دینا، کوئی وعدہ نہ کرنا، جی، اسی چیز نے ناظرین کو آخر تک الجھائے رکھا۔ لوگ مسلسل یہ سوچتے رہے کہ کیا وہ چاہتا ہے، کیا وہ نہیں چاہتا، آخر ان کے درمیان چل کیا رہا ہے۔ اور یہ غیر یقینی صورتحال ہی اس کہانی کا ایندھن تھی۔ جی بالکل۔ اور اس کہانی کا اثر اتنا گہرا تھا کہ فائنل میں سلمان خان نے بھی شہناز کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہی۔ جی، مواد میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ سلمان خان نے کہا کہ شہناز گل جیسی نہ کوئی تھی، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگی۔ یہ کسی بھی مقابلہ کرنے والے کے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے۔ بہت بڑا۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ شہناز کی شخصیت، ان کی سادگی اور ان کا وہ کچا پن واقعی منفرد تھا، اور اسی چیز نے انہیں عوام کا پسندیدہ بنا دیا تھا۔ وہ کوئی بناوٹی کردار ادا نہیں کر رہی تھی، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو یہ ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر بنتی ہے۔ ایک طرف کچے جذبات ہیں، ایک لڑکی کا جذباتی سفر ہے، اور دوسری طرف ایک ٹھنڈے دماغ سے کھیلی گئی حکمت عملی۔ اور ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسی کہانی ہے جس نے پورے ملک کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ صحیح۔ خلاصہ یہی ہے کہ بگ باس جیسے ماحول میں ایک ذاتی تعلق بھی ایک پروڈکٹ، ایک برانڈ بن جاتا ہے۔ اور اس برانڈ کو بنانے اور بیچنے کی ایک انسانی قیمت ہوتی ہے، جو اکثر کیمرے پر نظر نہیں آتی۔ سڈ ناز کی کہانی اس لیے اتنی کامیاب ہوئی کیونکہ اس میں حقیقت اور فکشن کے درمیان کی لکیر بہت دھندلی تھی۔ ناظرین کو کبھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ ایک حقیقی محبت کی کہانی یا ایک ماسٹر گیم پلان، اور یہی غیر یقینی صورتحال اس کا سب سے بڑا ڈرا تھا۔
یہ واقعی ایک ریالٹی شو کے پیچھے کی نفسیات کا گہرا تجزیہ تھا، اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری خیال بھی دیتا ہے۔ جی یہ مواد اس بات پر مرکوز ہے کہ شہناز نے اپنے کھیل کے لیے سڈ ناز برانڈ کا فائدہ کیسے اٹھایا۔ یہ ہمیں اس دور کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ بالکل۔ آج سوشل میڈیا اور انفلوئنسرز کی دنیا میں جسے ہم ایک حقیقی تعلق کے طور پر دیکھتے ہیں، اس میں سے کتنا حصہ شعوری طور پر بنائی گئی کہانی ہوتی ہے؟ اور کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناظرین کی ایک بہترین کہانی دیکھنے کی خواہش خود کہانی سنانے والوں کو ہی اس کردار میں قید کر دیتی ہے؟ جی، جس سے وہ کبھی باہر نہیں نکل پاتے، چاہے اس کی جذباتی قیمت کچھ بھی ہو۔